على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وصحابه وأزواجه وعترته وآل بيته الطيبين والطاهرات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ممير له لا مانع ولا معطي إلا هو لا نافع ولا ضار إلا هو ونشهد أن من هو سند الورى أجدر الورى أنور الورى وأعلانا وأولانا وأتقانا أنورنا جدرنا نبينا وهادينا ومهدينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
قابل صد احترام عزیزان من، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ کی خاص رحمت اور اللہ رب العزت کے خصوصی فضل سے میں ناچیز نے آپ محترمین مکرمین کے سامنے سورۃ زمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال لم یزل ولا یزال مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کر سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اللہ نے اس کائنات کو انتہائی خوبصورت اور اپنی قدرت کاملہ کو واضح کرنے کے لیے انتہا درجہ کی ترتیب دی ہے۔ بسا اوقات انسان جب اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور کرتا ہے، ان میں تفکر و تدبر کرتا ہے، تو انسانی عقل پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے بارے میں سرچ کرتا ہے، ان کے بارے میں پڑھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی شب و روز کی ترتیب پر جب بندہ غور کرتا ہے۔ درختوں کو لے لیں، اللہ کی بنائی ہوئی حقیر سے حقیر مخلوق پر آپ توجہ کر لیں، اس پر سرچ کر لیں، اس کے اندر آپ غور کر لیں، آپ فکر کر لیں۔ حقیقت یہ ہے جب آپ اس کی مقاصد، اس کے مطالب، اس کے رہن سہن، اس کی پیدائش، اس کی جوانی، اس کا کھانا، اس کا پینا، حتیٰ کہ اس کا اپنی زندگی گزارنا، جب ان تمام امور پر آپ غور کریں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا اور بنانے کے بعد انہیں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ درختوں کو دیکھ لیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، اس زمین کے اندر آپ ایک جگہ پر مالٹے کا بیج لگاتے ہیں، ایک پر سیب کا پودا لگاتے ہیں، ایک جگہ پر آپ خوبانی کا پودا لگاتے ہیں، ایک جگہ پر آپ آم کا پودا لگاتے ہیں، ایک جگہ پر آپ آڑو کا پودا لگاتے ہیں، ایک جگہ پر آپ انگور کی بیل لگا دیتے ہیں،
ایک جگہ پر آپ کھجور کے درخت لگا دیتے ہیں۔ اور لوگوں، کبھی آپ نے توجہ کیا کہ اس زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، نچلی تہ اوپر والی تہ برابر ہے، لیکن جب ہر پودا اگے گا اس پودے کا ڈیزائن جدا ہوگا، اس کے پتوں کا رنگ جدا ہوگا، اس کے پتوں کی بناوٹ علیحدہ ہوگی، اس کی شاخوں کا اپنا رنگ ہوگا، اس کی شاخوں کی اپنی بناوٹ ہوگی، اس کے تنے کی اپنی موٹائی ہوگی، اور جب اس پر پھل لگے گا اس پھل پر آپ غور کریں، ہر پھل اپنے ڈیزائن میں جدا، اپنی رنگت میں جدا، ہر پھل اپنے ذائقے میں جدا۔ کبھی آپ نے توجہ کی ہے کہ یہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اوئے ان پودوں پر اس طرح رنگ برنگے پھل، رنگ برنگے ان کے پھول، اور ان پر اس طرح خوشنما ذائقے والے پھل لگانے والا کون ہے؟ کبھی توجہ کی ہے آپ؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پھر آپ غور کریں، آپ توجہ کریں، یہ تو مختلف جنس کے پودے ہیں، ایک ہی جنس کے پودے ہوتے ہیں، سب باغ کھجور کا ہے، لیکن اس کے اندر کھجوریں مختلف ذائقے والی ہیں، مختلف ڈیزائن والی ہیں، مختلف رنگوں والی ہیں۔ سیب ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، آم ہے۔ یہ کون ہے جو ان کے اندر رنگ اور ذائقے بھرنے والا ہے؟ لیکن یاد رکھو، یہ کائنات کا نظام جتنا بھی مستحکم ہے، یہ اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو ایک اور طرف لے کر جانے والا ہوں، یہ بس ابتدائی باتیں ہیں، چند معروضات ہیں آپ کو حقیقت سمجھانے کے لیے۔ بہرحال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ رب کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری قدرت کی طرف دیکھنے والے انسان متوجہ ہوتے ہیں، دو قسم کے ان کے اندر آدمی ہوتے ہیں، دو ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو میری وحدانیت کا مقر ہوتا ہے، مجھ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، مجھ اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، میرے رسولوں کی رسالت کا قائل ہوتا ہے، دن آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو مجھے نہیں مانتا، میرے کرشمات پر غور نہیں کرتا، دیکھتا ہے، آنکھیں اس کی گواہی دیتی ہیں، دل اس کا گواہی دیتا ہے، ذہن اس کا گواہی دیتا ہے، لیکن وہ مجھ اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ لیکن ایمان والے جب میرے کمالات پر غور کرتے ہیں، میرے کرشمات دیکھتے ہیں، تو وہ جب نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، میرے سورج کے نظام کو دیکھتے ہیں، میرے چاند کے نظام کو دیکھتے ہیں، رات کو جگمگانے والے میرے ستاروں پر غور کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اے اللہ، یہ تو نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے، تیری زمین، تیرا آسمان، یہ جتنا بھی نظام میرے مالک تو نے بنایا ہے، یہ بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم اس سے تیری ذات کو پہچانتے ہیں، تیری وحدانیت کو سمجھتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس نے اس نظام کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو تخلیق کیا، جس نے ستاروں کو کہکشاں دی، جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا، جس نے رنگ اور پھول اور پودے بنائے، ان کے اندر بو بنائی، اللہ، یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہیں ما خلقنا السماوات
ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، جو اللہ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کو میں اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی ذات کی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہم ان چیزوں کی طرف جب بھی غور کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر فوراً تو ہمارا مالک آ جاتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ کوئی بیکار چیزیں نہیں ہیں، ایک تیری حقیر سی مخلوق سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ، جس پر بھی ہم توجہ کرتے ہیں میرے مالک ہمیں تو ہی یاد آتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ذہن کے اندر گردش نہیں کرتی۔ لہذا سبحانک اللہ، ہم تہ دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سبحانک تو واقعہ ہی پاک ہے، تو واقعہ ہی فقنا عذاب النار، اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے، یہ تو مومن بندے کی شان ہے، ایمان والے کی، لیکن کافر اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے لیکن اس سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال نہیں کرتا، اور مومن کا یہ شیوہ ہے کہ جو ہی وہ اللہ کی قدرت پر دیکھے وہ اس سے استدلال کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کائنات جتنی بھی منظم ہے، جتنی بھی مستحکم ہے، جتنی بھی مضبوط ہے، یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، سمندر کتنی بہترین طریقے سے اپنی نہج پر جاری ہے، دریا اپنی موجوں کے اندر ہیں، اپنی روانگی کے اندر ہیں، نہریں اور چشمے اپنی ترتیب کے ساتھ جاری ہیں، لیکن اللہ انسان کو یہ بات سمجھاتا ہے، اے میرے بندے، یہ جتنا بھی جہان ہے، یہ جتنا بھی نظام ہے، یہ نظام اور یہ استحکام مضبوط، یہ مضبوطیاں، یہ استحکامات، یہ دائمی نہیں ہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا یہ سارے کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور ایک چٹیل میدان بن جائے گا، اور زمین ختم، آسمان ختم، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں کی طرف اڑنے لگ جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إن زلزلة الساعة لشيء عظيم يوم ترونها كل مرضعة عما تذهل كل مرضعة عما عرضت وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، یہ سورج جو تجھے نظر آتا ہے کہ یہ اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، ایک وقت آئے گا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس سورج کو میں اللہ لپیٹ دوں گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ جو تجھے ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جس طرح خزاں کے موسم میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں، درختوں پر خشک ہو جاتے ہیں، اور آپ ٹہنی پکڑ کر اس کو اس طرح ہلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے پتے اس شاخ اور ٹہنی سے گر کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سارے کے سارے میں اللہ آسمان کو جھنجھوڑ کر ان کو زمین پر گرا دوں گا، چھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس دن سے اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرایا۔ کیوں ڈرایا؟ اس لیے ڈرایا کہ میرے بندے، دنیا میں جو میں نے تجھ پر اپنے احکامات نافذ کیے ہیں، جو میں نے فرائض تجھ پر مقرر کیے ہیں، وہاں جب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا میں ایک میدان قائم کروں گا، اور اس میدان میں میں اپنے بندوں سے اپنے فرائض کے بارے میں پوچھوں گا۔
اپنے احکامات کے بارے میں پوچھوں گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو دنیا کو دیکھ کر اس سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کر لیتا ہے وہ اس میدان میں کامیاب ترین انسان بنے گا، اور جو بندہ اس دنیا کو دیکھ کر اس کی لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، اتنا غوطہ زن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مطمع نظر، زندگی کا مقصد، زندگی کی تمام تر دوڑ اور زندگی کی تمام تر قوتیں ایک دنیا کمانے کی طرف لگا دیتا ہے، اس میدان کا ڈر، اس وقت کا خوف وہ اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اس میدان کے اندر وہ بندہ ناکام ہو جائے۔ دنیا کے اندر آپ جتنی مرضی پراپرٹی بنا لیں، مال و دولت اکٹھی کر لیں، محلات بنا لیں، لیکن اگر آپ نے اپنے سچے مالک کے احکامات کو پورا نہیں کیا، اللہ کے سچے اور اہم فرائض پر آپ کار بند نہ ہوئے، تو یہ آپ کا مال کل آپ کے لیے ذریعہ نجات نہیں بلکہ وبال بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا جب سور کے اندر پھونک دی جائے گی، بگل بجایا جائے گا، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری مر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر وہ جن کی زندگیاں اللہ خود بچا لے گا یا جن کو اللہ تعالی خود مستثنا کر دے گا۔ دو قول ہیں مفسرین